اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، ان دونوں نبیوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات دوسرے آسمان پر ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درمیانہ قد، سرخ و سفید رنگ، بال آپ کے کھڑے ایسے جیسے ابھی نہا کر آئے ہیں۔ آپ ان کو سلام کہتے ہیں، یہ آپ کا سلام کا جواب دیتے ہیں، مرحبا صالح نبی، صالح بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ انہیں سلام کہتے ہیں، اور اللہ کے یہ نبی یوسف، اللہ نے ان کو حسن اور خوبصورتی کا ایک بڑا وافر حصہ عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، دربان آسمان کا جبرائیل علیہ السلام سے وہی باتیں دہراتا ہے، آپ وہی جواب دیتے ہیں۔ یہاں چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا پیارے بھائی اور پیارے نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور یہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ آپ سلام کہتے ہیں، حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ نبی مجھ سے بعد میں آنے والے، لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی، اور اہل جنت کے اندر بھی اس کی امت کی تعداد باقی نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی۔ یہ سوچ کر میں خوشی سے میرے آنسو نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ ابراہیم بیت معمور جو فرشتوں کی مسجد ہے، اس کا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتہ نماز پڑھتا ہے، لیکن سنو، جو فرشتہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر ہی نہیں آتا۔ اتنی بڑی تعداد اللہ کے فرشتوں کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل کہتے ہیں اے نبی یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ درخت، اس کے بیر جیسے حجر کے مٹکے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے علاقوں میں گھڑے، یہ ان مٹکوں جتنے بیر ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں۔ جبرائیل نے بتایا یہاں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 دنیا والوں کے لیے ہیں اور 2 اہل جنت کے لیے ہیں، دنیا والوں سے پوشیدہ ہے۔ زمین سے جتنے فرشتے اوپر بڑھتے ہیں یہاں آ کر رک جاتے ہیں، اوپر سے جتنے فرشتے اترتے ہیں وہ بھی یہاں آ کر رک جاتے ہیں، جو انہوں نے لینا ہوتا ہے یہاں سے لے لیتے ہیں، اور جو انہیں دیا جاتا ہے وہ یہاں پر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ کا پیالہ، شراب کا پیالہ اور شہد کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کا پیالہ لیتے ہیں اور اسے پی لیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے، آپ نے فطرت کو قبول کیا، آپ کی پوری امت فطرت پر ہے اور آپ بھی فطرت پر ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا ملا، معراج کا تحفہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نمازیں فرض ہوئی ہیں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، آپ سے پہلی امت کی طرف میں بھیجا گیا،
یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، جائیے اللہ سے درخواست کیجئے اللہ ان نمازوں میں تخفیف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، نمازیں 40 ہو جاتی ہیں، پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کتنی رہ گئی، جواب دیا جاتا ہے اتنی نمازیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوبارہ جائیے اللہ سے پھر درخواست کیجئے اللہ آپ کی نمازوں کو مزید کم کر دے، اس امت سے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ بھیجتے ہیں، اور اس طرح بار بار آنے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتاتے ہیں کہ 5 نمازیں رہ گئی ہیں، اللہ نے باقی نمازیں معاف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا مجھے تجربہ ہے، اس امت کے پاس میں جا کر دیکھ چکا ہوں، یہ نمازیں بھی مشکل ہیں، آپ جائیے اللہ سے درخواست کیجئے 5 میں سے بھی کمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں راضی ہو چکا ہوں، میں اس امر کو پسند کر چکا ہوں، اب میں واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے نبی، میں نے آپ کی امت پر رحمت کی، میں نے آپ کی امت پر رحمت والا معاملہ کیا اور ان نمازوں میں تخفیف کی، لیکن سنیے یہ میرے نزدیک وہی 50 ہے، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی، میرے نزدیک وہی 50 ہے، آپ کی امت میں سے جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کے لیے تو 5 ہوگی، لیکن اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال کے اندر 50 کا ثواب لکھے گا۔ یہ اصل معراج کا انعام، یہ معراج کا تحفہ، سوچئے رجب کے مہینے میں معراج کا ذکر کرنے والوں کہ یہ اصل تحفہ ہے، کتنے ہیں ہم میں سے جو اس تحفے کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے اس انعام کی پابندی کرتے ہیں کہ 5 پڑھ لیجئے، اللہ اس 5 کو 5 نہیں رہنے دے گا، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، تم تو 5 پڑھو گے لیکن اللہ عز و جل اس 5 کے بدلے میں تمہیں 50 کا ثواب عطا کرے گا، اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ اسی موقع پر اللہ عز و جل نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری بھی سنائی، آپ کی امت میں سے جو انسان بغیر شرک کیے میرے پاس آئے گا اس کے گناہ کتنے ہوں، ایک شرک نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے۔ انسان نیکی کا ارادہ کرے گا، ارادے کرنے پہ نیکی مل جائے گی، نیکی کر گزرے گا 10 گنا ثواب ہوگا، اللہ چاہے گا تو اس کو 700 گنا تک بڑھا دے گا۔ برائی کا ارادہ کرے گا، برائی کا ارادہ کرنے پر برائی نہیں لکھی جائے گی، برائی کا ارادہ کرے گا، برائی کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر یہ گناہ کر گزرے گا تب بھی صرف 1 لکھا جائے گا، 2 نہیں ہوں گے۔ لیکن نیکی کا ارادہ اس پہ ثواب، نیکی کر لے 10 گنا اور چاہے تو 700 گنا تک بڑھا دے۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی خوشخبری دی گئی، یہ خزانہ اسی موقع پر اس کی خوشخبری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی موقع پر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اوریجنل اصلی شکل کے اندر اس کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا، میں نے جبرائیل کے پر گننے شروع کیے، اس کے 600 پر تھے اور اس نے اپنے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولے تھے اور مجھے اوپر سے کوئی چیز افق پہ سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنی ہیبتناک اللہ کی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پھر واپس آتے ہیں اور کفار مکہ کو معراج کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جل رات کے 1 پہر میں مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس لے کر گیا، مسجد اقصیٰ لے کر گیا اور پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا، جنتوں کی سیر کی، جنت کی مٹی جو مشک ہے اس کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور اللہ کی نشانیاں دیکھی۔ کفار مکہ کہتے یہ کوئی ماننے والی بات ہے، رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس 6 مہینے کا اونٹوں کا سفر، یہ رات کے 1 پہر میں کیسے ہو سکتا؟ ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر کیا عقل مانتی ہے اس بات کو کوئی بندہ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے چلے بیت المقدس پہ جائے،
پھر آسمانوں پہ جائے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، واپس آ جائے؟ کیا عقل مانتی ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے، ممکن ہے؟